بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں داستان صحابہ اکرام کی کے عنوان کے تحت، ان کا نام ہے ابو طلحہ زید بن سہل انصاری نجاری الخزرجی۔ قبیلہ بنو خزرج سے، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ اوس اور خزرج، یہ بڑے دو قبیلے تھے عرب کے اندر۔ ان کی ایک ذیلی شاخ تھی بنو نجار۔ یہ وہی قبیلہ تھا جنہوں نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا اور جنہوں نے یہ گایا تھا طلع البدر علینا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ پورا گھرانہ ہی عاشق مصطفیٰ ہے، اور حضور بھی اس گھرانے سے پوری محبت کرتے تھے، حضور ان سے پیار کرتے تھے۔ یہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری، یہ پیسہ بھی ان کے پاس تھا، سمجھدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، دولت مند تھے، شاعر بھی تھے، اور ان کا روب بھی تھا، معاشرے کے اندر ان کی عزت اور مقام تھا۔ ادھر دوسری طرف ام سلیم رمیسہ بنت ملحان، یہ بھی نجاریہ تھیں، اسی قبیلے سے تھیں۔ یہ بھی مدینہ کی، یا یثرب اس وقت یثرب کہلاتا تھا، بعد میں مدینہ طیبہ کا، تو یہ بھی مدینہ کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھیں۔ پاک دامن تھیں، دانش مند تھیں، سلیقہ شعر تھیں، سگڑ تھیں، یعنی جو بھی کسی خاتون میں خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس خاتون کے اندر موجود تھیں، رمیسہ بنت ملحان، جن کا کنیت ام سلیم پڑا۔ تو یہ بیوہ ہو گئیں، ام سلیم بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ اب ابو طلحہ زید بن سہل انصاری یہ چاہتے تھے ان کے ساتھ شادی کرنا۔ ابھی ان کی عدت نہیں گزری، لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچے اور جا کر پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے آپ نے کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہے، تو میں اس کا دعوے دار ہوں، میں امیدوار ہوں۔ جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو میرا سٹیٹس معاشرے کے اندر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیا۔ اب ام سلیم جو یہ مسلمان ہو چکی تھی، اور وہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ام سلیم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مسلمان ہو جائیں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی، میرا ایک ہی شرط ہے۔ اس نے کہا یہ شرط تو نہیں ہے، کئی امیر مجھ سے زیادہ امیر ہوں گے، آپ کی ان پہ نظریں ہوں گی۔ تو اس نے کہا میں آپ کو اور خدا کا گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، پھر میں اور کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کا عزت، آپ کا مقام میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرا تو ایک بت ہے، ابو طلحہ زید بن سہل انصاری یہ کہتے ہیں میرا تو ایک بت گھر میں پڑا ہے، میں تو ہر کام اس کے مشورے سے کرتا ہوں، تو کہتے ہیں میں اس سے مشورہ کر لوں پھر آپ کو جواب دوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوں، ویسے تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند بنتا ہے، بڑا سردار بنتا ہے قبیلے کا، لیکن تیرے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اس لکڑی کے بت کو جس کو تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کو سامنے تو مرادیں پوری رکھ دیتا ہے، اور پھر تو اس کو خدا مانتا ہے۔ وہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کیا تجھے دے سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اور تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ہدایت پر بھی آ جائے گا اور تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ گئے گھر میں جا کر اس درخت طرف دھیان کر کے اس کو اپنا ماجرا سنایا۔ اب درخت اس بت نے کیا کہنا تھا، آگے سے کوئی جواب تو نہیں دینا تھا۔ بالآخر وہ جو باتیں ام سلیم نے کی تھی وہ ذہن میں آئی اور بت سے نفرت پیدا ہو گئی، اس کو توڑ دیا اور واپس آ کر بتایا کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، میں کس طرح کلمہ پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس غسل کر کے آ اور آ کے تجھے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ غسل کر کے آئے اور آ کے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جائے تو میں تو اسے حق مہر بھی نہیں مانگتا۔ جب اس نے کہا نا کہ تو کسی امیر سے شادی کرنا چاہتی ہے، میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھ سے کوئی دولت کی طلبگار نہیں ہوں، بلکہ حق مہر تک میں چھوڑتی ہوں، جو اس وقت عرب کا رواج تھا وہ دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں وہ بھی چھوڑتی ہوں، صرف کلمہ پڑھ لینا تیرا حق مہر ہوگا۔ بعد میں یہ صحابہ کرام میں مشہور ہو گیا تھا کہ کائنات میں ام سلیم سے بہتر کسی کا حق مہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے حق مہر لینے کے لیے شرط رکھی تھی کہ ابو طلحہ مسلمان ہو جائیں تو یہی اس کا حق مہر ہوگا۔ تو صحابہ کرام اس عورت کی بڑی عزت کرتے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدائی تھی۔ یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا انس،
تو انہوں نے چھوٹی عمر میں انس حضور کے حوالے کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی تربیت بھی کریں اور آپ اس کے گھر کے کام بھی اس سے کروائیں، یہ آپ کی خادم کے طور پر میں دیتی ہوں۔ تو سلیم نے حضرت انس کو حضور کا غلام بنا دیا، اپنے بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور وہ انس بن مالک پھر حضور کے محبوب ہو گئے، اور پھر 10 سال انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت کی ہے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام امہات المومنین کے کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، لیکن خدا کی قسم کبھی میں چھوٹا تھا، کوئی کام کرنا تھا نہیں کر سکا، یا کوئی کام ایکسٹرا کر دیا، یا کوئی خرابی کر دی، یا کوئی نقصان کر دیا، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور جیسا کائنات میں خوش اخلاق کوئی نہیں دیکھا، اور حضور سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ انس بن مالک سلیم کے بیٹے تھے، اور سلیم کبھی آقا علیہ السلام گرمی کو انس کے گھر جاتے، سلیم کے گھر جاتے، کیونکہ ان کا پورا خاندان یہ حضور کا عاشق اور شدائی تھا۔ کبھی گرمی میں جاتے تو یہ حضور کی خدمت کرتی، حضور کے لیے پانی لے کر آتی، جو لے کر آتی، شہد لے کر آتی، اور کبھی آقا وہاں آرام فرما دیتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے سلیم کے گھر میں، تو گرمی تھی، پسینہ حضور کو آیا ہوا تھا۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ بازوں کے اوپر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام آنکھ کھلی تو دیکھا تو سلیم ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے، اور اپنی انگلیوں سے حضور کے بازوں سے پسینہ نچوڑ کو شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ حضور کی آنکھیں کھلی اور فرمایا سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، میرے گھر میں عطر نہیں ہے۔ آقا حضور کے عطر کی خوشبو کائنات کی ہر خوشبو سے بہتر ہے، اس لیے ہماری خاندان میں جن بچیوں کی شادی ہوگی یا خوشبو استعمال کرنے کا وقت ہوگا تو حضور میں یہ سنبھال رہی ہوں آپ کا پسینہ، میں بچیوں کی شادی پر ان کو خوشبو کے طور پر لگایا کروں گی، کیونکہ حضور کی پسینے سے جو خوشبو آتی ہے وہ کائنات میں کہیں خوشبو نہیں ملتی۔ تو یہ وہ عاشق رسول گھرانہ تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ سلیم کے شوہر یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور احد کا میدان آیا تو انہوں نے اتنے تیر برسائے کافروں کے اوپر، جب مشکل وقت تھا کہ 3 کمانیں ان کی ٹوٹ گئیں، 3 کمانیں کافروں کے اوپر تیر پھینکتے رہے، لیکن کافروں کو حضور کے قریب نہیں آنے دیا۔ انہی کا ابو طلحہ زید بن انصاری، آپ نے واقعہ تو پہلے سنا ہوا ہوگا، ان کا ایک باغ تھا کھجوروں اور انگوروں کا، اور بہت ہی پیارا باغ تھا، اور مدینے میں وہ بہترین باغ تھا، اور ان کو بھی بڑا پیار تھا اپنے باغ کے ساتھ، ہر وقت سارا ٹائم باغ کو دیتے اور باغ میں مشغول رہتے۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کی جو 4 پارہ ہے اس کی جو پہلی آیتیں وہ نازل ہوئیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی زندگی کی سب سے پیاری شے خدا کے راستے میں قربان نہیں کر دیتے۔ تو ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری یہ ایک دن اس باغ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران چونکہ باغ اس کی چھاؤں بڑی پیاری تھی، گھنی تھی، گہری تھی، اس میں چشمے ابل رہے تھے، اس میں نہریں جاری تھیں، اس میں خوبصورت رنگا رنگ پرندے وہ دیکھ رہے تھے، ان کے دائیں بائیں بڑے بلبلیں اور کوئلیں اور رنگا رنگ پرندے چہچہا رہے تھے۔ نماز سے پہلے ایک پرندہ اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ چہچہایا کہ ان کے کان نماز کے اندر بھی اس پرندے کی چہچہانے کو سن رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ اس پرندے نے میری نماز میں توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر حضور کی بارگاہ میں گئے، اور جب آقا نے یہ بتایا کہ قرآن کی آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنا سب سے پسندیدہ شے خدا کے راستے میں قربان نہ کر دے۔ تو حضرت ابو طلحہ زید بن انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ پہلا شخص ہونا چاہتا ہوں جس آیت کا جواب دے، اس آیت کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے پیارا میرا وہ باغ ہے جو مجھے سارے مکے میں بہترین باغ ہے اور مجھے سب سے پیارا ہے، آقا میں خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں، حضور جس کو چاہیں وہ باغ عطا فرما دیں۔ تو اس طرح ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور پھر اللہ کا حکم آیا، یہ بزرگ ہو گئے اور ہر جنگ میں جاتے تھے، ہر جنگ میں جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو جنگوں کو چھوڑ دیں، اب تو آپ بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو جواب دینے لگے اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو،
تو فرمایا کہ اس میں عمر کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جوان ہو تو جہاد کرو، بوڑھے ہو تو جہاد نہ کرو. اللہ نے تو اوپن کہا ہے ہر کیفیت میں جہاد کرو. اس لیے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، میں جہاد پہ ضرور جاؤں گا. تو یہ آخری 70-80 سال کے تھے، پھر بھی جہاد پہ نکل گئے. اور حضرت امیر معاویہ کا دور تھا جب جہاد جاری تھا، اور یہ قسطنطنیہ کا مہم تھی. اس میں یہ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھے، بزرگ تھے. کشتی کے اندر ان کی وصال ہو گیا، اللہ کو جان دے دی، اور زمین نہیں تھی کہ جہاں دفن کر سکیں. 7 دن تک ان کی میت کشتی کے اندر رہی. سفر جاری رہا مجاہدوں کا، اور کشتی کے اندر لاش پڑی رہی. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ 7 دن تک سخت گرمی کے دن بھی آئے، لیکن حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کی لاش میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے آج ہی سو رہے ہیں. اتنی سخت گرمی کے اندر 7 دن تک لاش کا پڑے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا، یہی وہ لوگ ہیں. حضرت زید بن سہل انصاری ہے کہ مہمان آیا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے پوچھا کون اس مہمان کو رکھے گا. ایک عربی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. حضور نے فرمایا کون اس میرے مہمان کو سنبھالے گا. زید بن سہل انصاری اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس حضور کے غلام کو سنبھالوں گا. رات کو اپنے گھر لے گئے. یہ واقعہ بھی ہر بندے نے تقریباً سنا ہوا ہے. وہ یہ صحابی تھے حضرت زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر لے گئے، گھر میں کھانا زیادہ نہیں تھا. بیوی کو کہا کہ حضور کا مہمان ہے. تو بیوی نے کھانا تو ہے کوئی نہیں، اپنے لیے بڑی مشکل سے ہے. اس نے کہا اپنے بچوں کو تو سلا دیں، جلدی کوئی کسی بہانے سے ان کو سلا دیں، باقی جو کھانا بچے گا وہ بھی اگر اتنا زیادہ نہیں ہے تو جب میں اور مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کسی بہانے سے دیے کو بجھا دینا. تو ایسے ہی ہوا. وہ مہمان اور خود زید ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی نے سیدھا کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. اور پھر کیا تھا، یہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری یہ ویسے ہی ہاتھ ہلا رہے تھے اور کبھی اس کے ہاتھ سے اندھیرے میں ٹکرا رہے تھے، اور خود ایک لقمہ نہیں کھایا، وہ سارا کھانا اس مہمان کو کھلا دیا. اور جب حضور کی بارگاہ میں صبح پہنچے تو حضور مسکرا کر فرمایا زید ہمارے مہمان کی بہت اچھی عزت کی ہے، تمہارے لیے خدا نے آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. محبوب تیرے غلام ایسے ہیں کہ جو خود حاجت مند ہوتے ہیں مگر اپنی حاجت کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی قربانی دے کر دوسروں کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. یہ تیرے لیے خدا کی آیت اتری ہے. تو ناظرین اتنے خوش ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ خدا کو میری قربانی اور میرا خلوص قبول ہو گیا. ناظرین یہ ہے وہ حضور کے صحابہ کرام جن کی خوبصورت کہانیاں اور خوبصورت اخلاق کتابوں کے اندر چھپا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا اخلاق اور کردار اور ایمان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.